قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے بزرگی والے اس قرآن کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کافروں نے تعجب کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ اٹھایا جانا، لوٹانا دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق ہمارے علم میں ہے جو کچھ کم کرتی ہے ان سے زمین. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو لکھا ہوا محفوظ کتاب کے اندر ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے تو حق کو جھٹلایا جبکہ وہ حق ان کے پاس آ چکا. فہم فی امر مریج، تو یہ شک کے مختلف معاملات میں پڑے ہیں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کو جو ان کے اوپر ہے. کیف بنیناہا، ہم نے اسے کس طرح بنایا. وزیناہا، اور اسے کس طرح مزین کیا، خوبصورت بنایا. وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی دراڑ شگاف نہیں ہے. والارض مددناہا، اور زمین کے جسے ہم نے بچھا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے اس میں پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں اگا دیے ہر چیز کے جوڑے جوڑے. تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِعَبْدٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، اس میں یقیناً عبرت ہے، نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے باغات. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹے جانے والی کھیتیاں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبے تنے والوں کھجوریں. طلع نضید، اس کے پھل گوشوں میں لگے ہیں. رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، تو اے انسانوں تمہارا بھی زمین سے اسی طرح نکلنا ہوگا. ہم اگر اپنی حالت کو دیکھیں تو مجموعی طور پر ہم نمود و نمائش، دکھلاوے کے زیادہ شوقین ہیں. ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ پسند ہے کہ میرے اس حرکت پر، میرے اس کام پر لوگ تعریفیں کریں. اور بہت سارے کام ایسے بھی کہ جنہیں میں خود نہیں کرتا لیکن چاہتا یہ ہوں کہ لوگ اس پر بھی میری تعریف کریں. لیکن کتنے ہی کام ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، لیکن ان کاموں کی ہمیں کبھی کوئی پرواہ، احساس نہیں ہوا ہے. حقیقت میں لوگ اگر میری تعریف کریں بھی تو اس سے نہ تو میری دنیا میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ میری کا آخرت کے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے میری کسی اچھی کام کی تعریف کر دی
اعتراف کر لیا کہ یہ میرے بندے نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ساری زندگی کے کاموں کو چھوڑ کر بعض اوقات ایک ایک کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بندے کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں جس پر اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اللہ تعریف کرے، تاکہ ممکن ہے ان کاموں میں سے کوئی کام اللہ کو ایسا قبول ہو جائے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا بھی سبب بن جائے۔ ایسے ہی کاموں میں سے ایک کام ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمارا عجیب و غریب رویہ ہوتا ہے، جزا فضا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا روتا ہوں، مجھے کتنا غم پہنچا ہے، میں کتنا دکھی ہو گیا ہوں، کتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا ہے۔ اس پر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں زیادہ تر کا تعلق اللہ کی رضا کا حصول نہیں بلکہ لوگوں کے تاثرات لینے پر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں کہ میرا اس مرنے والے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ عجیب و غریب طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ثابت ہو جائیں۔ ارے بھائی، اب ثابت کرنے کا کیا فائدہ؟ ساری زندگی جس سے ناراض رہا، جدا رہا، لا تعلق رہا، اب سب سے بڑا اسی کا وارث بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا پچھلی ساری زندگی لوگوں کے سامنے نہیں ہے؟ صرف یہ شیطان بندے کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ بھی کر وہ بھی کر۔ مقصد کیا ہے کہ ہر وہ حرکت کرنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، تاکہ لوگ بھی کہیں کیا کرے جی بیچارہ غم میں کر رہا ہے۔ ارے بھائی، لوگ یہ نہیں کہتے، کتنوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ دیکھو اب آ کے کیا ڈرامے کر رہا ہے۔ ہسپتال میں تڑپ تڑپ کے آپ کا عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، آپ کو توفیق نہیں ہوئی تیمارداری کرنے کے لیے جانے کو۔ گھر کے اندر کتنے مہینے کتنے سال بیمار پڑا رہا، توفیق نہیں ہوئی جا کر پوچھ لینے کی، لیکن آج اپنے غم کا اظہار اس انداز سے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے۔ ہاں، لوگ جانتے ہیں تو کتنا ہمدرد، کتنا خیر خواہ ہے، سارا کچھ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو بھائیو، ریاکاری، نمود و نمائش رب کو ناراض کر دیتی ہے۔ پہلے میں کام ایسے کر رہا ہوں جو رب کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، اب میری حرکتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ناراض ہو سکتا ہے۔ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، اللہ کی ناراضگی یقینی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی بندے کو جو بڑا خیر خواہانہ انداز میں آیا ہے، بڑے غم کا اظہار کر رہا ہے، اسی صاحب کو کہہ دیجئے یہ آپ کا دیکھیے نا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، دوست تھا، محبت کرنے والا، چاہنے والا تھا، اس کو غسل دے دیجئے، تو پیچھے ہو جائے گا۔ بیٹے پیچھے ہو جاتے ہیں، والدین پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین کیجئے سگے بھائی پیچھے ہو جاتے ہیں، غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ ویسے ہمدردی کا اظہار بہت ہے، اتنا اظہار محبت ہے، اتنا اظہار محبت ہے کہ تو قبر میں پہنچ صحیح، تیرے پہنے ہوئے کپڑے بھی کوئی اپنے بدن پہ پہننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دیں گے۔ لیکن ایک بات دیکھنے میں آئی، اس معاملے میں سمجھدار بڑے، کپڑا کوئی گھر میں نہیں رہنے دیں گے، پر قیمتی کوئی چیز کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ یہ بیٹے نے لے لی، وہ بھائی نے لے لی، یہ باپ نے لے لی، یہ تو میرے محبوب کی ہے، یہ تو میرے بھائی کی ہے، یہ تو میرے ابو کی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پیسے ہیں، یہ گاڑی ہے، یہ مکان ہے، ہر چیز سمیٹ کے بیٹھ جائیں گے جس کی چند روپے قیمت بنتی ہے۔ ہاں، اگر پہننے کو دل نہیں کرتا تو اس کے کپڑے کہتے اٹھا کے کسی غریب کو دے دو۔ تیری اترن کوئی پہننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جتنے بھی غم خار کھڑے ہیں نا یہاں آ کر، ان کو کہو اس کو غسل دے دو، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ حالانکہ غسل دینا جیسے قبر میں اتارنا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے نا، بلکہ فرض ہے،
اسی طرح غسل دینا بھی قریبی سے قریبی رشتہ داروں کا فرض ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ غسل دینے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. حالانکہ غسل دینا میت کو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آدم علیہ السلام فوت ہوئی ہے نا، تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، اور پھر کہا اے آدم کی اولاد تمہارے لیے یہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رائج رکھا ہے. یعنی غسل، کفن، دفن یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جاری رہے گا. اب جو کام اتنا اہمیت والا تھا کہ ہر شریعت میں قائم رہا وہ ہمیں نہیں آتا. غسل کے لیے بھی بڑے عجیب و غریب رسم و رواج داخل کیے ہوئے ہیں، نافرمانیاں بغاوت کے کام داخل کیے ہوئے ہیں. غسل دینا ثواب کا کام ہے، اور غسل میت کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام ہے. بڑا آسان سمپل سا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ایسے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ غسل دے دو. اب وہ ضرورت پر ہے کہ جتنی مرتبہ ضرورت پڑتا ہے دیا جا سکتا ہے. لیکن غسل سے مراد کیا ہے کہ صرف اوپر سے پانی بہاتے چلے جانا نہیں، اس کی ایک ترتیب بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی خواتین کو حکم دیا کہ اسے 3-5 مرتبہ غسل دو. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یعنی طاق کا اہتمام کرنا ہے. اور جب غسل دے لو تو مجھے بلا لینا. جب غسل مکمل ہوا تو آپ کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے دی، فرمایا اس میں اس کو لپیٹ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کیونکہ سب سے قریبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. چچا زاد بھائی بھی ہیں، بیٹے کی جگہ پر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ہے. تو اس لحاظ سے بیٹے بنے نا، تو چونکہ زیادہ قربت تھی اس لیے غسل بھی آپ کو کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ایمانداری سے بتائیے، جس اولاد کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، کیا میری اولاد بھی اس قابل ہوتی ہے کہ میں مروں تو دوسروں کے بجائے میرے بیٹے مجھے غسل دیں؟ جنہیں بچپن میں میں نہلاتا رہا ہوں، بیماریوں میں میں سنبھالتا رہا ہوں، کیا میرے مرنے پر وہ مجھے غسل دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو میں یہی عرض کیا کرتا ہوں بھائیوں، کوئی ایک تو ہمیں ایسا بھی تیار کرنا چاہیے نا اپنے بچوں میں سے کہ جو میرے مرنے پر میرا انتظام کر سکے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کر سکے، تاکہ چلو میرا سفر آخرت تو سنت کے مطابق ہو جائے. زندگی تو چلو جیسی بھی نافرمانیوں میں، بغاوتوں میں، گناہوں میں گزر گئی ہے، کم از کم آخری وقت ہی سنت کے مطابق مجھے الوداع کیا جائے. تو اب غسل دینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً بھی بیان کیا، اور آپ نے عملی طور پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غسل کرنے کا طریقہ دکھایا ہے، غسل دینے کا طریقہ. اب ہمارے ہاں چونکہ اپنے غسل نہیں دیتے ہیں، اس لیے آج کل کئی ادارے قائم ہو چکے ہیں میت کو غسل دینے کے، باقاعدہ معاوضہ لیتے ہیں، میت کو غسل دے کے کفن دے کے چلے جاتے ہیں. یا پھر ہم محلے میں برادری میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے
جو میرے عزیز کو، میرے والد کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو غسل دے دے، کیونکہ گھر میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء سے میت کے غسل کا آغاز کرنے کا حکم دیا کہ پہلے وضو کروایا جائے میت کو۔ اب وضو کے لیے پہلے ہاتھ دھلوائے جائیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ منہ میں ڈالیں گے تو وہ تو اندر چلا جائے گا، باہر تو نہیں نکال سکتا میت۔ اس کے لیے کیا ہے کہ کپڑا یا جیسے آج کل روئی وغیرہ ہوتی ہے، ٹشو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی صاف چیز، اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو انگلی گیلی کر کے اندر دانتوں پر باہر سے مار لی جائے تو یہی ایک کفایت کرے گی، اور یہ 3 مرتبہ کر لے تو یہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ پھر اسی طرح روئی وغیرہ یا کوئی کپڑا وغیرہ گیلا کر کے، یا کوئی چیز دستیاب نہیں ہے تو اپنی انگلی گیلی کر کے ناک کے اندر مار لی جائے تو یہ کفایت کرے گی۔ پھر چہرہ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائیں کونیوں تک، اور پھر سر کا مسح کی جب باری آئے گی تو بالکل ایسی جیسے ہم زندگی میں غسل کرتے ہیں نا، سر پر مسح کرنے کے بجائے اب سر سے دھونا شروع کر دیا جائے۔ یہی ہے نا، جب ہم زندگی میں غسل کرتے ہیں فرضی، تو یہی طریقہ ہے۔ سر کو دھو کر دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، یعنی بائیں پہلو پر پلٹ دیں تو دائیں سائڈ دھوئی جائے گی، پھر اسی طرح دائیں سائڈ پہ پلٹ دیں، بائیں سائڈ دھوئی جائے گی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، اور پاؤں تک اسی طرح دھو کر چلے جانا چاہیے۔ اور اس سے بھی پہلے، چونکہ یہ تو غسل وضو سے شروع ہو رہا ہے نا، میت کا غسل استنجے سے اور صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کمر سے ہاتھ دے کر اٹھایا پیچھے سے، اور آپ کے پیٹ کو آہستہ سے ملا کہ اگر پیٹ کے اندر کوئی مواد وغیرہ، کھانا وغیرہ، پیشاب وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے۔ لیکن فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلا، جیسے اللہ نے آپ کی زندگی پاک بنائی تھی ایسے ہی آپ کی وفات اللہ نے پاک بنائی۔ تو اب اگر کوئی چیز نکلی ہے تو سب سے پہلے اسے صاف کریں، پیشاب وغیرہ، پاخانہ وغیرہ نکلا ہے تو اسے صاف کریں اچھے طریقے سے۔ اس کے لیے ہاتھ پہ کپڑا بھی چڑھایا جا سکتا ہے، کوئی شاپر وغیرہ چڑھایا جا سکتا ہے، اچھے طریقے سے صاف کرنا، یعنی سنجا کروانا، دھونا، یہ ضروری۔ اب سارے جسم کو پاؤں تک دھو لینا، یہ 1 مرتبہ ہوا ہے، یہ 1 مرتبہ کا غسل ہے۔ اگر بعض ہوتا ہے نا، بعض بیمار بڑا عرصہ پڑے رہے، کھانے پینے کی تو نوبت ہی کتنے دن نہیں آتی ہے، اب ظاہر بات ہے کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو پیٹ میں کیا ہوگا، تو بعض کے لیے 1 ہی دفعہ غسل کفایت کر جاتا ہے، کیونکہ ان کے غسل کے بعد ان کے پیٹ سے کوئی مواد وغیرہ نہیں نکلتا۔ مواد نکلے گا تو دوبارہ غسل کی ضرورت پڑے گی، دوبارہ ضرورت پڑے، پھر اسی طرح غسل، یعنی پیشاب وغیرہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ ضرورت پڑے تب بھی اسی طرح کریں۔ لیکن اگر 4تھی مرتبہ ضرورت پڑ جائے تو 5ویں مرتبہ بھی کرنا پڑے گا، ضرورت نہ بھی پڑے گی تو 5ویں مرتبہ طاق رکھنے کے لیے کریں گے، اور اس سے زیادہ مرتبہ ضرورت پڑے، 7 مرتبہ پڑے، 9 مرتبہ پڑے، اور زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے ترتیب رکھنا ضروری نہیں، یعنی عدد جو ہے وہ طاق رکھنا ضروری نہیں ہے۔ غسل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ہلکا گرم کر لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ گرم پانی سے صفائی ذرا بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتے ڈالنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس وقت صابن شیمپو وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو بیری کے پتے غسل کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، کہ اس لیے کہ بیری کے پتے بھی بندے کی جسم کی صفائی کرتے ہیں۔ تو بیری کے پتوں کو گرم پانی میں ڈال کے اگر غسل دیا جائے تو اس سے بڑی اچھی صفائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بیری کے پتے دستیاب نہیں ہیں تو بھئی صابن وغیرہ بھی کفایت کر سکتے ہیں، خلاف شرع یا خلاف سنت نہیں ہے،
استعمال کیے جا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس سے اچھے طریقے سے جسم کی صفائی کی جا سکے کرنی چاہیے اور کی جا سکتی ہے. اب غسل کے دوران بعض باتیں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب رسم چلی ہوئی ہے کہ جب غسل دینے لگیں گے نا تو اس وقت سائڈوں پر چادریں پکڑ کر کوئی 8-10 بندے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی چادریں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی چادروں کے اوپر سے ویسے ہی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی میں ایک دوسرے کی سطر کو، کھلے جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 افراد غسل دیں، غسل دینے والا اور ایک اس کی ہیلپ کرنے والا، تعاون کرنے والا، پانی اٹھا کر دینے والا، یہ کافی ہے. اگر پردہ کرنا ہے تو الگ سے پردہ کر لیں. اب لوگوں کو چادریں پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں انتظام موجود ہے وہاں پر آپ چادریں وغیرہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں یا الگ سے کوئی جگہ بنا لیں جس جگہ پر زیادہ افراد کا آنا جانا نہ ہو. یہ جو وہاں پر لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہے، بھائی میت کے اندر بھی بعض چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں 10, 15, 20 بندے ہوں گے وہاں پر کوئی عیب، نقص، کمزوری آئی، اسے چھپانا آسان ہوگا یا 2 بندوں کے نزدیک چھپانا آسان ہے؟ فرمایا غسل دینے والا میت میں کوئی عیب، نقص، کمزوری دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے. اس لیے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب، نقص، کمزوری کو پردے میں رکھا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں، گناہوں کو پردوں میں رکھے. تو قطعاً حرام ہے کہ کمزوری، کوئی عیب، کوئی نقص کسی بھی طرح کا مریض کے اندر دیکھے تو اسے لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دے. قطعاً حرام کیا گیا. اور جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہاں زیادہ خدشہ ہے کسی کے عیب کے بیان ہونے کا، پھیلنے کا. لہذا جتنے کم افراد ہوں گے اتنا زیادہ بہتر رہتا ہے. تو 2 بندے کافی ہیں میت کو غسل دینے کے لیے. 10, 15, 20 کا اکٹھا ہو جانا یہ غیر شرعی طریقہ ہے اور ہمارے ہاں یہ عموماً چلتا ہے. اب اس کے بعد غسل مکمل ہونے کے بعد کفن دینا ہے. کفن دینے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے. فرمایا مبالغہ نہ کرو کفن دینے میں. زیادہ اعلیٰ قیمتی کپڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. کفن ہمیشہ قائم نہیں رہتا ہے. تو عام سادہ کپڑوں میں البتہ سفید کپڑے ہونے چاہیے. کتنے صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑے بیماری کی حالت میں اتار دیے کہ انہیں دھو لو اور انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہونے لگی نا تو نصیحت فرمائی. وفات کے وقت یعنی آخری لمحات میں وصیت فرمائی کہ مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دینا جو میں پہنا کرتی تھی. کسی نے عرض کی اسماء آپ کے لیے تو نئے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں، کفن خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں کے بجائے زندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ قیمتی کپڑا لے کے دینا ہے، اچھا کپڑا لے دینا ہے، کسی غریب مسکین کو لے دو. میت کو کفن ضرورت کے مطابق، ہاں البتہ سفید کپڑے کو آپ نے پسند فرمایا ہے، سفید کپڑوں میں دیا جائے اور زیادہ قیمتی نہ ہو، عام سادہ کپڑوں میں دیا جائے. کتنے صحابہ کرام ایک ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا جو ان پر پوری نہیں آتی تھی. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعات ہے. پھر ان کے سر پہ چادر دی گئی اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دیا گیا. تو ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. فالتو کئی کپڑے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے.
3 کپڑوں میں، جس میں نہ تو آپ کے لیے قمیض بنائی گئی اور نہ ہی امامہ باندھا گیا. یعنی ایک کپڑا جو ہے وہ اوپر والے دھڑ کے لیے، ایک نیچے والے دھڑ کے لیے ہے، اور ایک تیسری چادر اوپر برابر ڈال دینے کے لیے ہے. یہ 3 کپڑے مرد میت کے لیے کافی ہیں. البتہ عورت کے لیے 5 کپڑوں تک میں کفن دیا گیا ہے. یہ ضرورت کے مطابق ہے. اگر اللہ نے وسائل دی ہیں، کسی جگہ پر تنگی ہے تو عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی کپڑے میں کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی چادر میں لپیٹ دینے کا حکم دیا تھا. ہاں، جہاں پر وافر مقدار میں کپڑے موجود ہیں وہاں پر عورت کے لیے 5 کپڑے اور مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 کپڑوں کا کفن ہے. اس سے زیادہ فضول خرچی کرنا میت پر یہ ضائع ہے، مال کا ضیاع ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. میت تیار ہو گئی ہے، اسے خوشبو لگانی چاہیے. عموماً اس وقت کافور کی خوشبو استعمال ہوتی تھی، اور کافور میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو میت کے زیادہ جلدی خراب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی خوشبو ہو غسل کے بعد کفن پر لگائی جا سکتی ہے. البتہ 2 میتوں کے لیے خوشبو ممنوع ہے. ایک احرام کی حالت میں فوت ہونے والا، ایک تو غسل تو سے دیا جائے گا لیکن کفن اسی احرام کے کپڑے میں ہی دیا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی. فرمایا قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا، تلبیہ کہتا ہوا آئے گا. اور دوسرا شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا. بعض حدیثوں میں غسل نہ کروایا جانے کا بھی ذکر ہے، یعنی غسل بھی نہیں کروایا جائے گا اور اسے خوشبو تک بھی نہیں لگائی جائے گی. وہ بھی کل قیامت کے دن اسی حالت میں جسم کٹے پھٹے جسم کے ساتھ آئے گا اللہ کی عدالت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے یہ حالت تیری کیسے ہوئی؟ تو وہ کہے گا اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہوئی ہے. اس کے جسم پہ لگے زخموں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، تازہ لہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے. یعنی شہید اور حاجی یہ الگ کپڑوں میں کفن بھی نہیں دیے جائیں گے اور ان پر خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی. باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک چیز تفصیل سے اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ یہاں نہ تو تفصیل پوری بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تفصیل ذہنوں کے اندر رہتی ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ان مسائل کو ہمیں بھائیوں سیکھنا چاہیے، بلکہ عملی طور پر اپنانا چاہیے. اپنے گھر میں کوئی فوت ہو تو اسے دوسروں کے بجائے خود غسل دینا چاہیے. میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو غسل دینے کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخش دی تو اگلے جمعے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.